محفل میں نوجوان بھی ہے، بزرگ حضرات بھی ہے اور ادھیڑ عمر والے حضرات بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، اس زندگی کی ہم اصلاح کریں، سچی پکی توبہ والی زندگی گزاریں۔ اور ایک بات یاد رکھ لے، نوجوان حضرات خاص طور پر توجہ دیں کہ جب بندہ جوانی میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو ایسا قبول کرتا ہے، ایسا قبول کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نوجوانوں کی توبہ کو بڑے عمر کے توبہوں کے مقابلے میں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا ایک نوجوان جس کا نام مالک تھا، فرماتے ہیں کہ یہ نوجوان جس کا نام مالک تھا پولیس کے محکمے میں کام کرتا تھا، پولیس کی جانچ کیا کرتا تھا اور شراب بھی پیتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو بہت خوبصورت عطا بنایا تھا، خوبصورت بھی تھا، شرابی بھی تھا اور پولیس کی جاب بھی کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے ایک باندی خریدی اور اس کے بعد اس باندی سے اس کو محبت ہو گئی، محبت اتنی ہوئی کہ اس باندی سے اس نے شادی کر لیا، نکاح کر لیا۔ اس کے بعد پھر اپنی زندگی گزارنے لگا۔ پھر اس باندی سے ایک بیٹی ہوئی، وہ بیٹی جو تھی وہ اس سے بہت محبت کرتی تھی باپ سے، اور باپ بھی اپنے بچی سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا۔ بس اس کی عادت یہ تھی کہ ہمیشہ شراب پیا کرتا تھا، شراب کا شوقین تھا، اور شراب کے ساتھ ساتھ وہ شباب کا بھی شوقین تھا۔ جب بھی وہ شراب پینے جاتا وہ بچی آتی اور شراب کا باٹل گرا دیتی۔ چونکہ بچی سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا تو وہ نوجوان مالک نامی نوجوان اس بچی کو کچھ نہیں کہتا تھا اور خاموش بیٹھ جاتا تھا۔ جب بھی بچی شراب کے قریب آتی تو وہ شراب کا پیالہ پھینک دیتی اور شراب گرا دیتی، اسے کچھ نہیں کہتا تھا۔ اس طرح ایک عرصہ گزر گیا، 1 سال گزر گئے، ہمیشہ یہ شراب پیتا تھا اور محفل ناچ گانوں کی محفلوں میں جایا کرتا تھا، اس طرح اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ تو بچی 1 سال کی ہوئی، 2 سال کی ہوئی، پھر اس کے بعد اچانک اس بچی کا انتقال ہو گیا۔ بچی جب 2 سال کی عمر کو پہنچی وہ بچی کا انتقال ہو گیا۔ جب بچی کی وفات ہوئی تو یہ نوجوان مالک نامی بہت زیادہ مغموم ہو گیا اور کئی دنوں تک یہ اپنی بچی کے صدمے میں مبتلا رہا۔ اس کے بعد 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، 2-4 مہینے گزر گئے، دھیرے دھیرے بچی کا غم ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد پھر شباب شروع اور پھر شراب شروع، اور اس کے بعد وہی غفلتوں والی زندگی گزارنے لگے۔ پھر جیسی حالت میں پہلے تھے اسی حالت میں اپنی زندگی گزارنے لگے۔ ایک رات کی بات ہے کہ یہ نوجوان رات کو سو گئے اور سونے کے بعد انہوں نے خواب دیکھا۔ ایک خواب میں جب انہوں نے دیکھا کہ اپنے آپ کو بڑے ہی میدان میں پایا، اور اس میدان میں انہوں نے دیکھا کہ وہ میدان میں وہ اکیلے ہیں اور ایک بڑا اژدہا ہے جو ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ اب یہ بھاگ رہے ہیں اور اژدہا ان کے پیچھے ہیں، یہ بھاگ رہے ہیں، اژدہا ان کے پیچھے ہیں، یہ بھاگ رہے ہیں، اژدہا ان کے پیچھے ہیں۔ یہاں تک بھاگے کہ ایک بہت بڑا آگ کا کنواں انہیں نظر آیا۔ دور سے اس کنویں کو دیکھنے لگے اور ایک بہت بڑا جو آگ کا کنواں انہیں نظر آ رہا تھا جو سمندر کے مانند تھا، وہ اس طرف بھاگنے لگے۔ تو راستے میں انہیں ایک سفید پوش لباس پہنے ہوئے ایک بزرگ نظر آئے۔ کہنے لگے نوجوان کہ اس بزرگ سے کہنے لگے کہ حضرت آپ میری حفاظت کیجئے اور اس عرصے سے مجھے بچا لیجئے۔ چنانچہ جب اس نے یہ کہا اس نوجوان نے کہ مجھے اس عرصے سے بچا لیجئے، تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ بیٹا میں کمزور ہوں، میں طاقتور نہیں ہوں، میں بوڑھا ہوں اور یہ اژدہا بہت طاقتور ہے، میں اس سے تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا، آگے چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ نوجوان وہاں سے اور آگے بھاگا ہی چلا جا رہا ہے، لیکن کہیں منزل اسے نظر نہیں آ رہی تھی، اور وہ نوجوان مالک وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، کہیں بھی کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ پھر آخر دوڑتا ہوا پھر وہ بھاگنے لگا اور اژدہا اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ پھر اس نے ایک جگہ اور اسی سفید پوش بزرگ کو دیکھا، کہنے لگا کہ بزرگ اب تو مجھے بچائیے، اس عرصے سے مجھے بچا لیجئے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ بیٹا میں کمزور ہوں، میں ضعیف ہوں اور یہ اژدہا بہت مضبوط اور طاقتور ہے، میں تمہاری اسے نہیں حفاظت کر سکتا، لہذا اور آگے چلے جاؤ۔ چنانچہ یہ نوجوان اور آگے گیا اور دور چلا گیا، کہیں
کہیں بھی کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر یہ بزرگ نظر آئے، پھر اس بزرگ سے پوچھا کہ مجھے بچا لو۔ بزرگ کہنے لگے کہ بیٹا میں نہیں بچا سکتا، میں کتنی مرتبہ تمہیں کہہ دیا کہ یہ بہت طاقتور ہے اور میں کمزور ہوں، تم آگے چلے جاؤ، اس سمت میں چلے جاؤ جہاں پر وادیاں دکھ رہی ہیں، وہاں کچھ محل ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہاری کوئی امانت وہاں پر موجود ہو، اور اگر تمہاری امانت ہوگی تو تم بچ سکتے ہو، تم وہاں چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ مالک نامی نوجوان اس محلوں کی طرف بھاگنے لگا، دوڑنے لگا، اور ازدہا بھی اس کا پیچھا کرتا ہوا اس کے پیچھے چل دیا۔ یہ دونوں، یہ مالک نامی نوجوان آگے بڑھے اور اس کے پیچھے وہ ازدہا، دونوں آگے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ آخرکار یہ نوجوان ایک ایسے وادی میں پہنچ گیا جہاں پر بڑے بڑے محلات تھے۔ وہاں پر اس کو ایک داروغہ نے دیکھا، وہاں پر ایک داروغہ تھا جو ان محلوں کی، بڑے بڑے محلات کی پہرہ داری کر رہا تھا۔ اس نے جب اس نوجوان کو پریشانی کے عالم میں دیکھا تو وہ فرشتے پکار کر کہنے لگے، داروغہ پکار کر کہنے لگے کہ اے بچوں یہاں آ جاؤ، کوئی ہے جو اس کی حفاظت کرے اور جو اس کو بچا لے، آؤ تو صحیح، کوئی کسی کا رشتہ دار ہوگا۔ جب اس نے یہ اعلانات کیا اور بچوں کو بلایا تو محل کے اندر سے پھول جیسے بچے نمودار ہوئے، اور اس محل کے کھڑکیوں سے، دروازوں سے اور بڑے بڑے دروازوں سے بچے نکلنے لگے۔ سمندر کی موجوں کی طرح یہ بچے باہر نکلنے لگے، پھول سے بچے باہر نکلنے لگے اور چلانے لگے کہ اور بھی جو محل کے اندر بچے ہیں وہ سب کے سب باہر آ جائے۔ سارے بچے باہر آئے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بچی ہے جس پر میری نگاہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ یہ تو میری وہ 2 سال کی بچی ہے جو مر گئی تھی۔ باپ نے دیکھا، مالک نامی نوجوان نے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جیسے ہی اس بچی کو اس نے دیکھا، بچی نے بھی اس نوجوان کو دیکھا اور اپنے باپ کو پہچان گئی، اور فوراً وہاں سے اچھل کر ایک لمحے میں وہ اپنے باپ کے گود میں آ گئی اور ازدہے کی طرف اشارہ کیا۔ جیسے ہی ازدہے کی طرف اشارہ کیا تو وہ ازدہا وہاں سے واپس چلا گیا۔ اس کے بعد مالک نامی نوجوان نے اپنے اس بچے سے کہا کہ بیٹا یہ کیا ہے، یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ محل کیا ہے، تم یہاں کیسے پہنچی ہو، اور پھر یہ ازدہا کیا ہے، یہ بزرگ کیا ہے؟ تو اس پر وہ بچی کہنے لگی کہ ابو اصل میں یہ وہ محلات ہیں جہاں پر جو بچے چھوٹی عمر میں مر جاتے ہیں تو ہم کو یہاں پر رہنے کے لیے جگہ دی جاتی ہے، ہم یہاں پر رہتے ہیں۔ مالک کہنے لگے کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو اس پر یہ ازدہا کیا چیز ہے؟ تو اس پر وہ بچی کہنے لگی یہ ازدہا اصل میں آپ کے برے اعمال ہیں، جو نافرمانی اور گناہ کر کے آپ نے اپنے گناہوں کو، اپنے برے اعمال کو اتنا مضبوط اور طاقتور بنا دیا۔ پھر اس بچی سے پوچھا مالک نے کہ پھر یہ جو بزرگ تھے جو سفید پوش پر لباس پر پہنے ہوئے تھے وہ کون تھے؟ کہنے لگے، وہ بچی کہنے لگی کہ یہ آپ کے اچھے اعمال تھے جو بالکل ہی کمزور اور ضعیف تھے۔ اگر آپ کے اعمال مضبوط اور طاقتور ہوتے اور قوی ہوتے اور زیادہ ہوتے تو یہ جوان ہوتا اور پھر اس ازدہے سے تم کو بچا لیتا، لیکن یہ بہت ہی آپ نے اپنے اعمال کو کمزور بنا لیا ہے، اتنا کمزور کہ آپ کے برے اعمال غالب آ گئے اور آپ کے اچھے اعمال کمزور بن گئے۔ اس کے بعد پھر بچی کہنے لگی کہ ابو الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ابو وقت ابھی تک نہیں آیا کہ آپ کے دل اللہ رب العزت کے خوف سے ڈر جائے اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے۔ جب بچے نے یہ بات کہی تو باپ کے دل میں آنسوؤں کا سمندر تھا، آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر تھا۔ باپ رونے لگا اور بچے کو پیار کرنے لگا۔ پھر اس کے بعد بچی نے کہا کہ ابو توبہ کر لے، اپنی زندگی کی اصلاح کر لے، یہ غفلت والی زندگی چھوڑ دے۔ باپ نے جب اپنی بچی کی پیاری پیاری باتیں سنی تو وہ حیران رہ گئے، اور اس کے بعد اچانک وہ نیند سے بیدار ہو گئے اور خواب ختم ہوا۔ جیسے ہی خواب ختم ہوا اور وہ نیند سے بیدار ہوئے تو فوراً اسی وقت انہوں نے شراب کی باٹلیں جو ان کے گھر میں تھی سب اٹھا کر پھینک دیا، اور اس کے بعد ایسی توبہ کی کہ اس کے بعد انہوں نے عہد کر لیا کہ زندگی میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، کبھی شباب کا شوقین نہیں بنوں گا اور شراب کا شوقین نہیں بنوں گا، اپنے اعمال کو درست بناؤں گا، مضبوط بناؤں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گڑایا اور عاجزی کی، اسی وقت مصلی بچھا کر توبہ کی۔ اس کے بعد دوستوں یہ وہ نوجوان، مالک نامی نوجوان
دن گزرتے گئے، ایام گزرتے گئے، وقت گزرتے گئے، اللہ کے ساتھ ایسا تعلق بنا کہ انہوں نے نوجوانی میں توبہ کر کے آخرکار یہ نوجوان مالک نامی نوجوان ایک وقت آیا کہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بن گئے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی دولت ہے دوستو۔ جوانی میں جو توبہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان گنہگاروں کو وقت کا ولی بنا دیتے ہیں۔ تو آئیں جتنے نوجوان ہیں ہم سب مل کر عہد کریں کہ انشاءاللہ آج ہم کیا کریں گے؟ توبہ کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہم سب توبہ کریں گے۔ اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور غفلت والی زندگی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین آمین آمین۔